तो सेक्रेट सीड फिलॉसफी जैसे मैं कल वीडियो में बयान कर चुका हूँ, सो इट हैज एक्चुअली 5 parts or 21 to 22 chapters. Okay, so initially we have the sacred seed, the sixth pillar, the reality, jihad, and the direction. Okay, so अब सेक्रेट सीट के अंदर या जो ये 5 पार्ट्स मैंने डिवाइड की हुई है, एक्चुअल में ये मैंने कि जो दीन है या जो हमारा इस्लाम है या जो हमारा टोटल मैसेज है या जो हमारा वे ऑफ लाइफ है, उसकी एक ताबीरी फॉर्म, ठीक है, कि किस तरह से चीजें लाइक द वे हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स बाय रिकंस्ट्रक्टिंग द ट्रू फिलॉसफी, ठीक है। तो उस रिकंस्ट्रक्शन के लिए और उसको एक ताबीर देने के लिए क्या डायरेक्शन हो सकती है और क्या पाथ पे फॉलो किया जा सकता है, उसके सिलसिले के अंदर मैंने ये चीजें तरतीब दी। ओके, उसके अंदर इनिशियली आता है कि व्हाट इज द सेक्रेट सीड, द सिक्स्थ पिलर, द रियलिटी, द जिहाद एंड द डायरेक्शन। ओके, और जब सेक्रेट सीड होगा इसके अंदर फिर हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे कि असल में मैं सेक्रेट सीड किस चीज को बना रहा हूं, ठीक है। सिक्स्थ पिलर वो चीज जो प्रोटेक्ट करेगी उस सेक्रेट सीड को। रियलिटी के अंदर हम जाएंगे कि व्हाट आर द मीनिंग्स अराउंड अस, क्या एक्चुअल मीनिंग्स हैं या क्या एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स हैं या क्या एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ मीनिंग्स हैं। और सेकंड थिंग पे कि क्या हमारे यहाँ लाइक मैनिफेस्ट हुए हुए हैं, ठीक है। सो वी विल लाइक हम एक इंक्वायरी करेंगे एक क्वेश्चनाइज फॉर्म के अंदर, ठीक है, और वो तमाम तर चीजें। और जिहाद के अंदर वी विल गो फॉर द सेल्फ सस्टेनेंस, और उस चीज को अगर प्रोग्रेस देनी है या उस चीज को जिंदगी देनी है, सो हाउ वी आर, और जिहाद क्यों और जिहाद का फलसफा क्या है और जिहाद किस तरह से तरीके करते हैं एट दी एंड डायरेक्शन के। हाँ, ये तमाम तर चीजें हमारे पास प्रेजेंट है, तो अब हमें इसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर किस तरह से आगे लेकर चलना है, ठीक है। सो इनिशियली वी हैव द सेक्रेट सीड। सेक्रेट सीड से जो मेरा मतलब है वो है अम्र इलाही। सेक्रेट सीड इज अम्र इलाही। ओके, अम्र इलाही व्हाट, द विल एंड द डूइंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ओके, सो अल्लाह की मेरे अंदर जो मैनिफेस्टेशन है या अल्लाह ने जो कायनात बिल्ड की है या इंसान बिल्ड किया या उसके अंदर अपना अमर फूंक किया, अपनी रूह फूंक किया, वो एक्चुअल में है क्या, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स और उनकी एक प्रेजेंस को फील करना और फलसफे को एक तहरीर में लेकर आना और फिर उन चीजों पर सोचना और फिर पता करना कि एक्चुअल में मैं क्या हूं, गॉड क्या है, यूनिवर्स क्या है, ठीक है, और व्हाट इज द वाई, ये सब क्यों है, ठीक है। सो द सेक्रेट सीट के अंदर हम अल्लाह के उस अमर की कि अल्लाह ने अगर तकलीफ किया तो व्हाट वाज द रीजन, एक तो थी ना उसकी विल थी, वो क्रिएटर है, दे सकता है, लेकिन उसने एक वजह बताई हमें कुरान के अंदर, ठीक है, वजह बताई। मैं और हमें हदीस में मिलता है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाह के पहचाना जाऊं तो मैंने खलकत को तख्लीक किया, ठीक है। तो इनिशियली वी हैव द विल ऑफ गॉड, द डॉइंग्स ऑफ गॉड, द अमर इलाही, ओके, एंड द क्रिएशन ऑफ इट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द सिक्स्थ पिलर विच इज द प्रोटेक्टर ऑफ अमर इलाही। अल्लाह ने अगर अपना एक अमर बनाया है, अपना इस्लाम क्रिएट किया, अपना एक दीन दिया, अपना एक फिलॉसफी दी है, तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला ने उसकी वो प्रोटेक्टर बनाया उस चीज का, या वो कौन सी ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसी चीजें हैं सोसाइटी के अंदर जो अल्लाह ही की बनाई हुई हैं, जिनकी तरफ हमें जाना है कि हम उस अमर इलाही अगर हमारे अंदर है और हमने उसकी पहचान कर ली है, तो वो कौन सी चीजें जो उन चीजों को बाउंड्री के अंदर प्रोटेक्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। सो अमर इलाही हो गया, प्रोटेक्टर ऑफ अमर इलाही हो गया। देन वी हैव मीनिंग्स, रियलिटी, रियलिटी मीन्स मीनिंग्स। रियलिटी के अंदर क्या मीनिंग्स, फिर मीनिंग्स की हम जाएंगे फॉर्म्स की तरफ के मीनिंग्स के भी लेवल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के अगर हमारे सामने एक आयत पढ़ के सुनाई जाती है तो हमें, जब आप हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम फिलोसफी देखेंगे ना, या आप शरिया के या जूरिस्प्रूडेंस के लोग देखेंगे, आप देखेंगे कि लाइक जो लोग हैं ना, आपको उनकी डिवीजन मिलती है 3 तरह की, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा, आई हैव द रेफरेंस। और आपको फिर हिस्ट्री के अंदर ना सारे फिलोसफी की और सारे नॉलेज की 3 तरह के लोग मिलते हैं मीनिंग्स के अंदर, उन्होंने रियलिटी को किस तरह से देखा है। एक वो लोग मिलते हैं जो लाइक हु आर काइंड ऑफ
تکفیری ٹائپ آف لوگ, یا جو بہت زیادہ لائک یہ ایک آیت آئی ہے, یہ حکم آیا, اس جیسے آیا باؤنڈری کے ساتھ, لمٹ کے ساتھ ایز اٹ از امپلیمنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو مین ٹو سے کہ لکیر کے فقیر ٹائپ لوگ, کہ وی ڈونٹ ہیو اینی اتھارٹی کہ ہم اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں, جیسے آیا ویسے ہی امپلیمنٹ کرنا ہے. دیٹ لائک لیڈ دیم ٹو ریڈیکل ایکسٹریمزم یا اس طرح کے معاملات. اوکے, سو دس از دی فرسٹ فارم آف میننگ, لائک ایک نے کیا مطلب لیا ان تمام تر فلسفے سے. سیکنڈ میں کون آتے ہیں؟ سیکنڈ میں ہمیں ملتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے سامنے کوئی آیت آئی یا کوئی فلسفہ آیا تو انہوں نے اس کو پکڑا, پھر ایک سینس آف انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی, ٹھیک ہے. ایک نے میننگز کے اندر مطلب لیا ایز اٹ از, سیکنڈ نے کیا کیا, جو دوسری ہمیں پوری ایک گروپ ملتی ہے اور ایک طرز ملتی ہے, ٹاٹ ملتی ہے ہسٹری کے اندر اسلامی فلسفے میں, دوسرے وہ لوگ ملتے ہیں کہ جن کے سامنے کوئی ایک آیت آتی ہے, فلسفہ آتا ہے, کوئی حکم آتا ہے, تو وہ اس کی اصول لیتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ لوگ پھر اپنے معاملات دیکھتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر دین کی تشریح کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک انیشلی دا ڈرائی ونز, دا جنہیں ہم ریڈیکل مولویز کہتے ہیں, the things are as it is, no sense of empathy, no sense of softness in deen. سیکنڈ وہ لوگ کہ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں اور جن کے اندر قدرے آپ کو سافٹ سائڈ بھی ملتی ہے, ان کے اندر سینس آف لو بھی ملتا ہے, سینس آف ایمپتھی بھی ملتی ہے, اور جو دین کی تشریح ان بیسس کے اوپر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تھرڈ پہ جو میننگ کی تیسری فارم ہے, یہ میرا اپنا انالیسس ہے جس کی میں نے تھوڑی بہت کتابیں وغیرہ پڑھی ہیں یا جو چیزیں ہیں, تو تھرڈ پہ مجھے وہ لوگ نظر آتے ہیں اسلامک ہسٹری کے اندر کہ جنہوں نے میننگ کی صرف انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں کی بلکہ دا پریزنس آف میننگ فیل کی ہے. اب یہ وہ نقطہ ہے جس پر جس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا یا جس پر سوچنا چاہیے کہ ایک ہے مطلب کا آنا اور اس کو سمجھنا, ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا یعنی سمجھنا, لیکن تیسری وہ فارم تھی کہ جنہوں نے سمجھنے کے بعد اس کی ایک پریزنس کریٹ کی ہے, ایک فیل کریٹ کی ہے, اس کی ایک پکچرائزیشن کی ہے اپنے اندر. کیوں؟ مطلب یہ دا ڈیپسٹ لیول جو میٹا فزکس کو یا کوگنیٹو سائیکالوجی کو ہٹ کرتے ہیں اور ان کو جا کے انکوزیشن سٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو تھرڈ فارم کے اندر مجھے یہ لوگ نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جو بالکل آمنے سامنے تین فارم آ گئی, ایک وہ جو ایز اٹ از والے ہیں, دوسرے وہ جو انڈرسٹینڈنگ والے ہیں, اور تیسرے وہ جو پریزنس آف انڈرسٹینڈنگ اور فیلنگ یا پکچرائزیشن والے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تین آپ کو لیولز نظر آتے ہیں, اور ایک میں نظر آتے ہیں کہ وہ ٹوٹلی ڈیپ ہو کر میٹا فزکس کو ہٹ کرتے ہیں, ان کی ایکچوئل ریالٹی کو ہٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کو جو پکچر والے ہیں یا جو پریزنس آف فیل والے ہیں, آپ کو ان میں نظر آتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز ہیں یا جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ہماری ہسٹری کے اندر جو کہ بہت بلند پایا لوگ تھے, وہ لوگ میجورٹی صوفیز تھے, تصوف کے لوگ تھے, ٹھیک ہے. جن کے اندر آپ کو نظر آتا ہے شیخ شہاب الدین سہروردی نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ جو اسکالرز بھی رہے ہیں, امام غزالی نظر آتے ہیں جنہوں نے تصوف پہ کام کیا, ٹھیک ہے. آپ کو ابن العربی نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو وہ شیخ احمد سرہندی نظر آتے ہیں, مجدد الفسانی جن کا لقب ہے, ٹھیک ہے. ان کے علاوہ آپ کو ادھر بابا فرید والی سائڈ پہ نظر آتے ہیں, جسٹ بیکاز آپ کو یاد ہوگا کہ بابا فرید فرام پاک پتن ہی واز آلسو ا شیخ الحدیث, وہ حدیث کے شیخ بھی تھے, حدیث بھی پڑھاتے تھے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہی واز آلسو ا صوفی پریکٹیشنر, اوکے. اور آپ کو ان طرز کے لوگ ملتے ہیں. ان کے علاوہ آپ کو شاہ ولی اللہ دہلوی مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جن لوگوں نے ان کی ایک پریزنس کو کریٹ کیا, اس کے بعد ایک پکچرائزیشن کی, اور اس کے بعد نئی چیزیں نکالی, ٹھیک ہے. آپ کو مثنوی مل جاتی ہے اس کی آؤٹ پٹ کے اندر, اور آپ کو جناب سری سکتی مل جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. ایک یہ آپ کو گروپ ملتا ہے, گروپ آف جنہوں نے اس میننگز یا اس تشریح سے دین کو لے کے چلے. لیکن میں آپ کو وہ جنہوں نے انڈرسٹینڈ تو ڈیولپ کی ہے بٹ وہ ریڈیکل ایکسٹریمسٹ نہیں تھے, ٹھیک ہے. آپ کو ان کی بھی ایک بہت بڑی فارم نظر آ جاتی ہے. ہمارے پاس بڑے بڑے آئمہ کرام ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ انیشلی جو جن کو نبی اسلام نے امت کا فتنہ بھی کہا ہے, سارٹ آف جو وہابیز ٹائپ لوگ ہیں کہ the things are this, no sense of softness and empathy, ایسے اور ایسے ہی امپلیمنٹ ہوگی, اوکے.
So مجھے یہ تین فارم آف میننگس نظر آتی ہے ریئلٹی کی اسلامک اپنی فلوسافیکل ہسٹری کے اندر. ٹھیک ہے. سو ان ریئلٹی وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس کہ وہ کس طرح سے مطلب میننگس کی اور انڈرسٹینڈنگس کی اور پریزنس آف میننگس کی تشریح کر رہے ہیں, کس کی, امر الہی ہی کی. اور امر الہی کا پتہ کہاں سے ملتا ہے, اس کے سورسز کیا ہیں, تھرو آبزرویشن, through going to the Quranic side, the Sunnah side, the jurisprudence side, and all that. Okay, so this is the reality. ابھی ہم نے reality کو بات کر لیا. After that, after the reality, we have jihad. جہاد کو جو جہاں تک مجھے نظر آیا نا, سو مجھے فیل ہوا ہے کہ یہ سیلف سسٹیننس کا نام ہے. ٹھیک ہے, سسٹینیبلٹی کا نام ہے. ٹھیک ہے, کس طرح سے سیلف سسٹینیبلٹی, کہ جہاد کو اگر آپ فلسفے پہ غور کریں نا یا جہاد کو تھوڑا بہت پڑھیں تو ہمیں چیز نظر آتی ہے کہ جو جہاد کا ایکچوئل میننگ ہے نا, وہ کوشش ہے, وہ انڈیورنس ہے. کس کے لیے؟ اس چیز کے لیے جس کا ہونا بہت ضروری ہو چکا ہوا ہے. اگر وہ لائک کفار کے خلاف ہے, وار لازم ہو گیا, سو وی ہیو ٹو ڈو سم انڈیورنس, ہمیں وی ہیو ٹو بلڈ سم انڈیورنس, ہمیں فائٹ کرنا ہے, وی ہیو ٹو, ہمیں کوششیں کرنی ہے, جدوجہد کرنی ہے, اسٹرگل کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیوں کرنا ہے؟ جسٹ بیکاز کہ جو امر ہے اس کی وہ سیلف سسٹینیبل رہے, اس کی پروٹیکشن رہے. ٹھیک ہے, سو جہاد کے فلسفہ مجھے اس چیز کے اندر نظر آتا ہے. کیوں؟ اور اگر وہی اس امر کی پروٹیکشن باہر کے بجائے اپنے اندر ہے, امر الہی کی, تو پھر کیا؟ جہاد بن نفس ہے, اپنے آپ سے. کیوں؟ دا سیلف سسٹینیبلٹی آف یور اون سول. ٹھیک ہے, جس کے اندر وہ امر الہی ایکچوئل میں پروٹیکٹ رہے گا, یا سیلف سسٹینڈ رہے گا. اوکے, اینڈ آفٹر جہاد, اور یہ فلسفے کو پڑھ کے وی ہیو دا ڈائریکشن. ڈائریکشن مینس کہ اچیونگ دا ول آف گاڈ, کہ اگر امر الہی ہے, اس کا سیکنڈ میں سکس پلر, اس کا پروٹیکٹر آف امر الہی ہے. پھر وی ہیو دا ریئلٹی, ریئلٹی کے اندر ہمیں ڈفرنٹ ٹائپ آف میننگس نظر آتے ہیں. پھر جہاد نظر آتا ہے جو ان چیزوں کو سیلف سسٹینڈ کرے گا. اور ڈائریکشن کیا ہے کہ ان تمام تر جو پیچھے چار پارٹس ہیں اس کو اچیو کیسے کر رہے ہیں. سو وٹ ہمارا پروسیس کیا ہو, ہمارا پاتھ وے کیا ہو. اب پاتھ وے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سیرت, لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت کی انٹرپریٹیشن بھی بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کی سیرت کو جو ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں وہ ڈفرنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. مثلا کہ آپ اگزامپل لیتے ہو کہ جو تصوف کے لوگ ہیں وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کی کسی ایک چیز کو نمایاں کر کے اس کو حقیقت بنا کے پیش کرتے ہیں کہ دس از دس سیرہ. چل, اور جو لائک جو بریلویز ٹائپ ہیں یا جو دیوبند ہیں, آپ ان کی بھی اگر تفسیر کریں نا, تفسیر پڑھیں نا, جو انہوں نے سیرت پہ لکھی ہوئی ہے, جو سیرت کے اوپر جتنی انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر ایک کے اندر تھوڑا بہت پاتھ وے ڈفرینٹ رہتا ہے. سو اگر ہمیں سیرہ کو لے کر امر الہی کو اچیو کرنا ہے, سو وٹ وڈ بی آر پاتھ, ہمارا پاتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, سو اس کے لیے ہمیں سائیکالوجی کو اور پاتھ وے کو بھی پڑھنا پڑے گا پروفیٹک ٹریڈیشن کے اندر. اوکے, سو انیشلی اگر ہم سیکرٹ سیڈ فلاسفی کی بات کریں, سو وی ہیو ناؤ 5 parts: the sacred seed, امر الہی, sixth pillar, the protector, reality, the types of meanings, and the development of the philosophical thought and all that. Jihad, the self-sustenance, the self-sustainability, the protection of that amr ilahi and direction, the all the strategies, the plans, the warfare, whatever it is, the resourcing and all that, کس طرح سے اچیو ہوگا, اور اس کی بیس کیا ہوگی, آف کورس قرآن و سنت. اوکے, اور یہ 5 کے بعد سیکرٹ سیڈ فلاسفی کرے گی کیا؟ اٹس ایلیویٹنگ ہیومنس ٹو اشرف المخلوقات. اوکے, سو اب میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے, بہت چھوٹا سا سوال ہے, کیا انسان اشرف المخلوقات ہے؟ Anyone? think ہے. Okay, so Yasser, what do you think humans as اشرف المخلوقات? So ابھی کیا رہا ہے اس کے اوپر؟ ہاں ہے اشرف المخلوقات ہے بالکل. اوکے اوکے اوکے, تو نا میں اوکے سمجھ مجھے یہاں تک پتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی طاقت دی اور عقل دی ہے, میں بھی یہ وجہ ہے یا اوکے ٹھیک ہے, انسانوں سے. نائس ون نائس ون. اوکے, اس کے علاوہ کوئی اور اگر پوائنٹ ایڈ کرنا چاہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اشرف المخلوقات ہے اور اسی کو ریزن, anyone else to speak?
کیونکہ میرے پاس اصل میں پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں نو ڈاؤٹ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، بن سکتا ہے، لیکن پوائنٹ ہے ایک چھوٹا سا کہ نا اللہ سیڈ ان قرآن کہ ہم نے ان کو دل دیے، محسوس نہیں کرتے تھے، آنکھیں دی سنتے نہیں تھے، اور آنکھیں دی دیکھتے نہیں تھے، کان دیے سنتے نہیں تھے، یہ تو حیوان ہے، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے. ہمیں یہ پوائنٹ نظر آتی ہے. ویل اللہ از سیئنگ کہ کچھ لوگ، اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے انسانوں کے متعلق، کچھ ایسے انسان ہیں جن کو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو چوپایوں سے بھی بدتر ہے. ٹھیک ہے، ویل جو چوپایوں سے بھی بدتر اللہ نے جن کو کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان ہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، سو پوائنٹ کیا ہے کہ جو مجھے لگتا ہے، جو مجھے فیل ہوتا ہے، یا جو میں نے اسٹڈی کیا جتنا بہت ہے، جس پر میں نے سوچا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان نسل ہے، یہ جو ایز اے لائک کریشن، ایک اسپیشی، اشرف المخلوقات بھی ہے ان میں سے بعض لوگ، اور بدترین المخلوقات بھی ان میں سے بعض لوگ ہیں. اس کا ریزن کیا ہے؟ میں ایسا کیوں سوچتا ہوں؟ اس کا پوائنٹ کیا ہے کہ جو دین ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو دین ہے وہ انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے. ٹھیک ہے، ویل اگر آپ دین پر نہیں آ رہے، فطرت پر نہیں آ رہے، یا اس چیز کے اگینسٹ جا رہے ہیں، سو دیر از سم پاسبلٹی کہ آپ بدترین المخلوقات ہو سکتے ہیں. اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اللہ سیڈ کہ میں نے ان کو دل دیے، انہوں نے دیکھا نہیں، میں نے ان کو دل دیے، انہوں نے محسوس نہیں کیا، ان کو آنکھیں دی، انہوں نے دیکھا نہیں، انہوں کو کان دیے، انہوں نے سنا نہیں. یہ لوگ تو حیوان ہیں، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں. سو اللہ نے ان کا جو سٹیٹس ہے ایسے لوگوں کا انسانوں میں سے، وہ سٹیٹس حیوانوں سے بھی نیچے کر دیا ہوا. اوکے، سو میں او یس، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ گدھے سے بھی مثال دی ہے اللہ نے ایک آیت میں، اور کتے سے بھی. یا ایگزیکٹلی کتے کی جو مثال اللہ نے بیان کیا وہ علماء یہود کے بارے میں. ٹھیک ہے، اور جو گدھے کی ایگزامپل ہے وہ بھی آئی تھنک علماء یہود کے بارے میں، کہ جو علم تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. سو دے آر لائک گدھے، کہ انہوں نے علم کی کتابیں اپنے اوپر لاد کے رکھی ہوئی ہیں. یس، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کے بارے میں کتے کی مثال بھی بیان کی قرآن کے اندر، اور گدھے کی بھی بیان کی ہے. ٹھیک ہے، ویل ہم پوائنٹ پر واپس آتے ہیں کہ مجھے جو لائک جس چیز کے اندر میں بلیو کرتا ہوں کہ جو دین کے فالوورز ہیں نا، جو درجہ احسان تک آ رہے ہیں، دے آر دا اشرف المخلوقات پرسنز ود نو ڈاؤٹ. کیوں؟ نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ کام کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر وہ کام کر رہے ہیں اور وہ اس مقام تک ایلیویٹ ہو گئے ہوئے ہیں، اور they are giving every sacrifice, they are suffering، اور وہ کر رہے ہیں for the cause، نظر آتا ہے کہ yes these are the اشرف المخلوقات. ان کا سینس آف پین، ان کا سینس آف ایمپتھی، ان کی سینس آف ڈیپتھ جب آپ کو محسوس کرتے ہو تو ہاں فیل ہوتا ہے کہ یار دیز آر دا پیپل جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اشرف المخلوقات. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ بعض لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ حیوانوں سے بدتر ہیں. تو جو حیوان سے بدتر انسان ہے، کیا وہ اشرف المخلوقات کے زمرے میں آتا ہے؟ نو، دے آر بدترین المخلوقات جسٹ بیکاز اللہ سیڈ دیٹ. لیکن کیا وہ بنائے ایسے گئے تھے؟ نو، اللہ نے ہر انسان کو فطرت سے پیدا کیا. اوکے، اور جب ہر انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا، لیکن اس کے بعد وہ جرنی کرتا ہے یا بن جاتا ہے بدترین المخلوقات، دیر از اے جرنی. ٹھیک ہے، اور جرنی کو لیڈ کرتا ہے ایک فلسفہ. ٹھیک ہے، سو میرا پوائنٹ آف ویو ریگارڈنگ دا سیکریٹ سیڈ، امر الہی، وہ یہ ہے کہ یا جو ول آف گاڈ یہ ہے کہ انسانوں کو اپنے دیے ہوئے یا اپنے چوز کردہ چیزوں سے، اپنے دیے ہوئے دین سے اشرف المخلوقات بنانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فطرت پہ پیدا ہو گئے، لیکن بعد من میں کرپشن آنی اسٹارٹ ہوگی. کیونکہ اگر ایک کرپٹ اینٹی کین ناٹ بی اشرف المخلوقات، اس کے پاس چوائس ہے، اس کے پاس اپرچونٹی ہے، بٹ ہی از ان کرپشن. اوکے، ہی از اے ٹرانسگریسر، اینڈ وین ہی از اے ٹرانسگریسر اینڈ وین ہی از دی کرپٹ پرسن، وہ اشرف المخلوقات کے اسٹیٹس سے اتر گیا. اوکے، سو اشرف المخلوقات کون بناتا ہے؟ دین بناتا ہے، اللہ کا امر بناتا ہے. اللہ کی وہ جو ول ہے
وہ بناتی ہے. کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم اشرف المخلوقات بن جاؤ جسٹ بیکاز میں نے تمہیں بنایا ہی ایسے. میں نے تمہیں پیدا ہی احسان تکوین پہ کیا. میں چاہتا ہوں کہ تم احسان تکوین پر آؤ, تم درجہ احسان تک پہنچو. وہ جو اللہ تعالیٰ نے تین بیان کیے نا کہ انیشلی اللہ نے تین سٹیٹس بیان کیے ہیں ایمان کی حالت کے مسلمانوں کے. انیشلی یو آر اے مسلم, دین یو بیکم اے مومن, اور آفٹر مومن یو بیکم اے محسن. اور محسن کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ دین یار یہ آپ کے ایمان کی افضل ترین فارم ہے. اور محسن کون ہے؟ احسان کرنے والا. احسان کیا ہے؟ وہ درجہ احسان, وہ آسانی تقویم جس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اور فار کائنڈ انفارمیشن, جو تصوف ہے, تصوف کی ڈیفینیشن ہے کہ دی ٹیچنگس اینڈ دا فلاسفی آف احسان. احسان کی ٹیچنگس کو تصوف کہا جاتا ہے. اور واٹ از احسان؟ احسان از لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, آسانی تقویم پہ پیدا کیا گیا. اور درجہ احسان کو دین کی سپیریئر ترین فارم بتایا گیا, جس کو حالت کو, جو اسٹیٹس کو اشرف المخلوقات کہا گیا. اور جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دس از تین اسٹیٹس ہیں, تین لیولز ہیں, مسلم کمزور لو لیول آف ایمان, دین مومن بیٹر ایمان, دین محسن دا پیک دا سپریم لیول آف اسلام اور ایمان. اور وہی پیک لیول آف ایمان آف becoming a محسن اور doing احسان is when you are اشرف المخلوقات. اوکے, سو میں اب اس کو ڈسکرپٹلی دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ میرے نزدیک ہیومنس پیدا اشرف المخلوقات ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کو ایک فلسفہ اقرار دی گئی ہے کہ وہ اب اشرف المخلوقات کو رہ سکتے ہیں یا اس کو سسٹین کر سکتے ہیں یا وہ ریٹین کر سکتے ہیں. لیکن اس سیلف سسٹیننس کے لیے جہاد ہے جو جاری رہے گا, وٹ ایور فارم از. وہ انسان کی زندگی میں 24 گھنٹے میں رکھے جہاد جاری رہتا ہے, کیونکہ وہ اپنے نفس کے ساتھ 24/7 رہتے اور وہ چیزیں لیتی ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ول دی, ایک امر الہی دی, اپنا بتایا, پاتھ وے دیا اور کہا کہ اس چیز کو سسٹین کرو اور اشرف المخلوقات ہی رہو. اور اگر یہ نہیں کرو گے اور اگر کرپٹ ہو جاؤ گے, دین اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ یو آر ورس دین چوپایاز, مطلب حیوانوں سے بدتر ہو تم لوگ. اوکے, سو دس از دی فلاسفی. اور اشرف المخلوقات کیا بناتا ہے؟ وہ سیکرٹ سیڈ ہے. اب سیکرٹ سیڈ میں اس کو کیوں سمجھتا ہوں, کیونکہ اللہ سیٹ ان سورہ انعام, اللہ سیٹ کے نام ان اللہ فالق الحب والنوى, اللہ پھاڑتا ہے چیزوں کو اور ان سے پھر بیجوں کو اور ان سے نکالتا ہے درخت. اوکے, سو مجھے یہ لگتا ہے, مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز اسی طرح ہے کہ وہ انیشلی سیڈ ہوتی ہے اور سیڈ کے بعد چیزیں پھٹتی ہیں اور بنتی ہیں, چاہے وہ فلسفے کی فارم ہو, چاہے وہ کسی آرگنائزیشن کی فارم ہو, کسی بھی کمیونٹی کی فارم ہو, یا کسی ایک بزنس کی فارم ہو, وٹ ایور اٹ از, یا وہ کوئی پلانٹ ہے. مجھے وہاں پر ہر جگہ پر ایک ہی پیٹرن نظر آ رہا ہے, دا سیڈ پیٹرن. اور میں اس کو سیکریٹ سیڈ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ the امر از آف اللہ المائٹی, سو اٹ بیکمز اے سیکریٹ سیڈ. سو دس, اب یہ میں نے ڈسکرپشن دے دیا, بیان کر دیا what is the sacred seed. اور sacred seed philosophy کیا ہے, اس کے 5 پارٹس ہیں. the sacred seed ہے, امر الہی ہے, 6th pillar ہے, ریئلٹی ہے, جہاد اینڈ ڈائریکشن. اوکے, سو آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی. اوکے, اب ہم جاتے ہیں نیکسٹ پارٹ پہ. اس سے نیکسٹ پارٹ آ گیا دا سیکریٹ سیڈ کا. اوکے, تو اب ہم دیکھیں گے کہ سیکریٹ سیڈ کیا ہے, امر الہی کیا ہے, ول آف گاڈ کیا ہے, اسلام کیا ہے, کمپوزیشن کیا ہے, اور اللہ کی میرے سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا, میری فطرت پہ پیدا کیا, مجھے آسانی تکوین پہ پیدا کیا, درجہ احسان تک پیدا کیا, اور مجھے اب اس چیز کو لے کر کیسے چلنا ہے, مجھے اس چیز کو قائم کیسے کرنا ہے. نماز میں نے ادا نہیں کرنی, نماز میں نے قائم کرنی ہے. درجہ احسان ادا نہیں ہوتا, قائم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو دا سیکرٹ سیڈ ایکچولی یہ چیز ہے کیا. نیکسٹ تھنگ, what is امر الہی. تو who is going to tell me? Okay, Zia sir, do you have any idea what is امر الہی? دیکھیے امر الہی بنیادی طور پہ تو ایک مسٹزم کا مطلب تصوف کا علم کلام کا کنسیپٹ ہے, اور اس کے اوپر بہت کام کیا ہے علم کلام نے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے جو ابھی پرابلم ان ہینڈ ہے روڈ میپ کے حوالے سے دیکھیں, تو جیسے آپ نے اپنے ڈسکشن میں کہا بھی کہ وہ 3 انٹرپریشنز ہیں قرآن و سیرہ کی جو آپ کو نظر آتی ہیں.
تو اس سلسلے میں اگر آپ یونٹی کی بات کریں گے، یعنی کہ اگر امہ کی بات کریں گے اور اس کے لیے کوئی پلان بنانے کی بات کریں گے، تو اس میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہ منیمم ایجنڈے پہ جمع ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسا ایجنڈا ہونا چاہیے آپ کا جس کے اوپر منیمم مطلب منیمم کانفلکٹس ہوں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس ایجنڈے کو مطلب آگے لے کے چلیں گے، اس روڈ میپ پہ فالو کریں گے کہ جس میں آ، کوئی کم از کم کانفلکٹس ہو۔ تو اب جو اب تک کی آپ کی ڈسکشن ہے اس کے اوپر میں اگر بات کرنا چاہوں تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں جو تنقید کا دروازہ ہے اس کو کھلا رکھنا چاہیے، یعنی کہ اب جیسے آپ ایک چیز پریزنٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی تنقید ہونی چاہیے، کریٹیسزم ہونا چاہیے، اور میں بھی پریزنٹ کر رہا ہوں یا کوئی بھی پریزنٹ کر رہا ہے تو اس کے اندر کرٹیسزم کا دروازہ اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے اور اس کو مزید اپنے کام کو امپروو کرنے کے لیے یوز کرنا چاہیے۔ تو اشرف المخلوقات جو ہے وہ لفظ قرآن مجید میں ایز اشرف المخلوقات استعمال ہوا نہیں ہے، اور قرآن مجید میں ایسے تقویم جس کا آپ نے تذکرہ کیا وہ یقیناً موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ جو پہلی جو انٹرپریشن ہے جو لٹرل انٹرپریشن کہلاتی ہے، یعنی کہ قرآن مجید یا سیرہ کے مطلب کو لٹرلی لے لینا اور اس کو پھر امپلیمنٹ کر دینا یا کرنے کی کوشش کرنا، تو وہ یقیناً ایک برانچ ہے اور اس کے اندر بھی کام ہوا ہے، اور ان کے پاس بھی حوالے ہیں اور ان کے پاس بھی بہت مطلب اس کے اندر بھی عالم پیدا ہوئے ہیں۔ اور جو تین باتیں بیسیکلی اگر آپ ہماری جو پچھلی ڈسکشن ہوئی تھی اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب موریلٹی کا سوال پیدا ہوا تو اس کے اندر ایمپتھی، ایکسپیرئنس، اور تیسرا پوائنٹ تھا ریزننگ، اس کی بنیاد پہ فردر علم ڈیولپ ہونا شروع ہوئے۔ تو اب یہی تین اسٹریمز جو ہے نا وہ ہمیں اسلامک انٹرپریشن کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ اب یہ ہوا، اس کی انسپریشنز کیسے ملی اس کا ایک پورا ہسٹورک پروسیس ہے، اس میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہی انہی چیزوں کو جب آپ ایک تو اس کا لٹرل میننگ ہے، اس کے بعد جب آپ اس کے اوپر علم کھڑا کرتے ہیں نا تو اس کے اندر یہی تین باتیں جو ہیں وہ میرا ذاتی تجزیہ ہے، اور مطلب یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، پورے کا پورا یہ خیال رکھیے گا، اس کو لٹرلی نہیں لے لیجیے گا۔ اچھا، اب اس میں جو ہے جو پہلا وہ اسٹریم ہے وہ ہے اس کی بیس کے اوپر ایمپیتھی کی بیسس پہ، جو یہ مسٹرزم جس کے اوپر آپ نے کافی تفصیلی روشنی ڈالی۔ دوسرا پھر جو اسٹریم ہے وہ ایکسپیرینس بیسڈ ہے، جس میں آپ کو کچھ ایسی انٹرپریشن بھی ملیں گی جو قرآن کے لٹرل بھی ہیں اور بالکل بھی عجیب سی ہیں، جیسے سر سید احمد خان جیسے پرویز صاحب ایک تھے بڑے مشہور لاہور کے، تو ان کے جو انہوں نے بھی وہ بھی قرآن ہی کی انٹرپریشن کر رہے ہیں، وہ کوئی اپنے گھر سے نہیں لائے، لیکن وہ ایکسپیرینس بیسڈ انٹرپریشن ہے کہ جیسے ہم کوئی ہواؤں گھوڑوں کا تذکرہ ہے، ہواؤں کا تذکرہ ہے تو ریل بنا دیا اس کو، یا کچھ مطلب کچھ جو بھی چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے اندر، اور ٹرانسلیشن کی بھی انہوں نے عربی ٹو اردو یا انگلش کے اندر وہ بہت ڈفرینٹلی اس زمانے کا مطلب نہیں لیا، اس زمانے کا مطلب لیا، اس کے اندر تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایکسپیرینس بیسڈ تھے انٹرپریشن یا علم جو کھڑا کیا گیا، اور تیسرا جو علم کھڑا ہوا وہ دیٹ واز آن دا بیس آف ریزنس۔ وہ جب یہ امام راضی اور ان کے ترجمے جو ارسطو افلاطون کے گریک ترجمے جو ملے تھے ان کو جب انٹرپریٹ کیا گیا تو وہاں سے
جو یہ ریزن کی موومنٹ نظر آتی ہے، جن کو آخر میں پھر امام غزالی نے جو احیاء علوم لکھ کے جو اس کا رد لکھا تھا. تو یہ جو یہ جو ٹوٹل فریم ورک ہے نا، اس کے پیچھے بہت کام ہوا 1500 سال کے اندر، اور بہت مختلف طرح کے، اور یہی علم کی خوبصورتی ہوتی ہے. علم کی خوبصورتی Yes, exactly, Yasir. جو ہے وہ صرف ایک صحیح ٹرک پر نہیں ہوتی. علم جو ہے نام ہی اس چیز کا کیا ہے، کی بات کرنی ہے تو ہمیں اس کے اندر اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ ایک تو ایجنڈا ایسا ہو کہ اس کے اوپر سب مل جائے. اب اس میں جو جیسے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے، یا کوئی بھی، یعنی کہ کوئی بھی تفسیر ہو، بھلے سے وہ جیسے فی زمانہ اگر آپ تفسیر کی بات کریں تو مولانا مودودی صاحب کی تفاسیر ہیں. اگر تدبر کی بات کریں، مطلب لٹرلی ٹرانسلیشن ہیں، وہ مولانا اسلائی صاحب کی جو تدبر ہے. اس کے علاوہ ضیاء الفنی ہے. تو یہ جو جدید تفاسیر ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر کبیر ہے جو کہ پرانا ہے. وہ کوئی پوائنٹ یہ ہے کہ جو دماغ کی ساخت ہے نا، وہ قرآن پڑھنے سے بننی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جو پرسپیکٹو ہے، جو ریالٹی ہے، وہ ریالٹی جو ہے وہ آپ کا دماغ ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو میں صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب انتقال فرما رہے تھے تو سب لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا، لوگ کہنے لگے، لوگ وہ تھے تھوڑے رمزدار تھے، تو سیدنا بلال جو ہے وہ کہنے لگے کہ تم لوگ کیوں پریشان ہو؟ کہ میں تو بہت خوش ہوں کہ میری ملاقات ہوگی اپنے دوستوں سے. تو میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ریالٹی تو وہی تھی، مطلب فیکٹ تو وہی تھے کہ ایک جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لوگ، ان کے لیے تو ایک بوڑھا آدمی مر رہا تھا، اور وہی ریالٹی تھی. لیکن ان کی جو قرآن مجید کی جو تربیت تھی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھا، اور جو صحابہ کا زمانہ تھا، اس نے ان کے دماغ کو اس طرح، ان کے ساخت کو تبدیل کر دیا تھا کہ ان کے لیے وہ خوش ہو رہے تھے، اور وہ مطلب ان کی ریالٹی کچھ اور تھی بیسیکلی، اسی فیکٹ کے آگے. تو یہی کام اینیمل کانٹ بھی یہی کہتا ہے، جس کے اوپر یہ ساری چیزیں نہیں بنی ہوئی ہیں، کہ جو ریالٹی ہے، ایکچوئل ریالٹی از ان نون. وائی؟ بیکاز جو ریالٹی ہوتی ہے وہ آپ کے دماغ ڈسائڈ کرے. تو اب اس میں ہمیں کھلے دل سے چلنا چاہیے. اس میں جب آپ خود پڑھیں گے نا، تو وہ آپ کے اوپر اور میرے اوپر ڈفرینٹلی اثر کرے گا، اور یہی اس کی بیوٹی. تو انفارچونیٹلی پچھلے 100-200 سال کے اندر ہم غلامی میں رہے، تقلید میں رہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا یہ رشتہ ٹوٹ گیا. تو یہ ساری اسٹریمز میں جس سے بھی جڑنا چاہیں، جو بھی جڑنا چاہیں، جو بالکل اس کی اجازت ہے، اور ہمیں خوش روز کا کنسیپٹ ہے. اور یہ بیسیکلی وحدت الوجود، وحدت الوجود، اور اس کے ذریعے the presence of God among us and everybody, everything around us، اس کو جو ہے وہ علم کلام کے ذریعے میٹرلائز کیا ہے. ضیاء صاحب. تھینک جی تھینک. اوکے اوکے اوکے. تھنگ از کہ آپ نے جو بات کی ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں، اور ٹوٹلی اگری کرتا ہوں. لیکن اسی لیے میں نے میننگس کی 3 لیئرز اور 3 فارمز بنائی تھی، ٹھیک ہے، لٹرل والی، انڈرسٹینڈنگ والی، اور پریزنس آف میننگ والی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی باتیں تمام بجا ہیں، لیکن یہ میں نے رکھی ہوئی ہیں اینڈ کے اوپر. ٹھیک ہے، اور میں نے ان تینوں پوائنٹس کو ایڈ کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ امر الہی آپ کو پتہ ہے کہ اصل میں کہتے ہیں کہ یہ فرمان الہی ہیں، احکام الہی ہیں، چاہتے الہی ہیں. ٹھیک ہے، اب اللہ کی چاہ کیا ہے، یا اللہ کی مطلب احکام کیا، فرمان کیا، اور اللہ کا پرپس کیا ہے. سو اس کی بھی ہمیں 3-4 میننگس، مطلب 3-4 پورے اسکول آف تھاٹس نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ابن تیمیہ، ابن حزم وغیرہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، امام ابن قیم وغیرہ لوگ نظر آتے ہیں. ہمیں امام غزالی والے، ابن العربی والے، شاہ ولی اللہ والے لوگ بھی نظر آتے ہیں. اور ہمیں بیسک کے
جو دونوں کی برجنگ ہے, دونوں کے درمیان کے لوگ ہیں, وہ بھی نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, سو میں کہہ رہا ہوں تینوں کو ساتھ لے کر اور تینوں کے درمیان برجنگ کر کے, کیونکہ جس ٹائپ کا بھی لوگ آئے ہم اس کو بیان کر دیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں لٹل میننگ کے اندر تو امر الہی سے کہ مطلب اللہ کی کیا چاہ ہے یا اللہ کا کیا فرمان ہے, تو جو لوگ عبادات بہت زیادہ کرتے ہیں, لائک جو وہابیز ٹائپ لوگ یا اہل حدیث ٹائپ لوگ ہیں, آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر دین کو گرپ کرنے کی یہ جو وہ میتھڈالوجی وہ بہت اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, اسپرٹ بہت اسٹرانگ ہے اور وہ نہیں ہٹتے. کیوں؟ لائک لٹرل میننگ یہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لٹرل میننگ لیں کہ اللہ سیڈ کہ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا سوائے اس بات کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. مطلب میں نے جن و انس کو پیدا اس لیے کہ اپنی عبادت کریں. تو اب اس کی ہمیں پھر 3 میننگز نظر آتے ہیں. ایک لٹرل میننگ والے امام تیمیہ وغیرہ لوگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت ہیں, انہوں نے کیا کہ پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا, جتنے نوافل ہو سکتے ہیں, جتنا صدقہ ہو سکتا ہے, جتنے معاملات ہو سکتے ہیں اللہ کے لیے کرو, عبادات میں لگے رہو دن رات, کیونکہ اللہ نے اسی پرپس کے لیے بیان کیا. اب اس کے علاوہ انڈرسٹینڈنگ والے لوگ نظر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو کہ جو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, جو ابدیت کے لیے پیدا کیا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان ہے, مسلمان ہے, اس کو عبودیت حاصل ہو جائے, وہ عبد بن جائے, وہ اللہ کا غلام بن جائے. اور جب آپ عبودیت حاصل کرتے ہیں تو اس کے اندر صرف نماز نہیں آ جاتی, ایز اے اوور آل دین آ جاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے تمام تر چیزوں کو لے کر چلنا ہے, ایز اے سوسائٹل اسٹرکچر بھی اور باقی معاملات وغیرہ بھی. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں پھر وہ امر الہی کو صرف نماز تک, یا جو اللہ کا وہ جو قرآن کے اندر ہے کہ میں نے پیدا کیا عبادات کے لیے, تو پھر وہ عبادات سے نماز نہیں لیتے, وہ عبودیت لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ انڈرسٹینڈنگ والے لوگ ہیں. اور جو پریزنس آف میننگ والے لوگ ہیں وہ اب کو جوڑتے ہیں اس حدیث قدسی کی طرف سے. نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہ کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے بندے خلق کو تخلیق کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو یہ عبودیت ہے یا جو عبادت ہے, اس سے مطلب اللہ کو پہچاننا ہے, اللہ سے کلوزنس ہے, قرب الہی ہے. اس کا ذریعہ نماز نوافل ضرور ہے, لیکن ایکچوئل چیز عبادت یا عبودیت نہیں ہے, ایکچوئل چیز ہے کہ اللہ سے کتنی کلوزنس ہے. تو ہمیں یہ انٹرپریٹیشنز ڈفرینٹ نظر آتی ہیں, لٹرل والے بھی, انڈرسٹینڈنگ والے بھی, اور پریزنس اور فیلنگز والے بھی, اور پکچرائزیشن والے بھی. ٹھیک ہے, تو ہم تینوں کو لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے, اور تینوں کے بیانات بھی ہوں گے, اور جس کی نفسیات دیکھیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نفسیات کی ڈویژن ہے اصل میں. ٹھیک ہے, تو جس کی نفسیات جدھر جائے گی اس کو وہ بھی پڑھایا جائے گا, لیکن جدھر جائے گی وہ جا کر ساتھ ایڈجوائن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو میں اس کو بہت فلیکسیبل رکھ رہا ہوں ابھی تک. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہ میں تصوف ہی تھوپ رہا ہوں, I am open to questions and I am open to inquisitions. ٹھیک ہے, so what is امر الہی, جو سوال تھا, امر الہی کا مطلب ہوتا ہے کہ what is actual فرمان, what is actual will, یا what actually اللہ wants. اللہ کا امر ہے کیا وہ میرا 24 گھنٹے نماز پڑھنا ہے, یا وہ کچھ اور ہے کہ وہ میرا قرب الہی ہے کہ میں اللہ کو کتنا پہچانتا ہوں, یا وہ یہ کہ میں اللہ کا نظام کتنا بڑے لیول پر لے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, سو امر الہی از what is the will of God. A will of God, یا اللہ کی مجھ سے جو چاہ ہے, یا اللہ what Allah wants from me, اس پر پھر ہم کیا کریں گے, جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں سب کو پڑھیں گے, ہر ایک کا دیکھیں گے کہ اللہ نے کیا, اللہ کا امر کیا. ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے اندر روح ہے نا ہمارے اندر, تو اسے اللہ کا امر کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ نے اپنا امر ہمارے اندر پھونکا ہوا ہے یا نازل کیا, جس کے ذریعے جو ہمیں رستہ بیان کرے گا, جسے ہم اسینس آف کانشیس آف ہیومن بینگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سیکریٹ سیڈ کے اندر انیشیل پوائنٹ آ گیا امر الہی کا. ٹھیک ہے, تو اب اس کی بھی ہر طرز کی انٹرپریٹیشن ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, سو سیکریٹ سیڈ کے اندر نیکسٹ تھنگ امر الہی کے بعد ضیاء سر آئی ایم اگرینگ ٹو یو, لیکن یہ پوائنٹ ایکچوئل میں اینڈ پر ہے, ہم اس پر میں آپ کی باتیں بچائیں بالکل, اور ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس امر الہی آ گیا. امر الہی کے بعد نیکسٹ تھنگ ہمارے پاس ہے ہو آئی ایم. ایک تو آ گیا نا کہ بھائی مجھے چیزیں کرنی ہیں, عبادات کرنی ہے, عبودیت حاصل کرنی ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, یا اللہ کی جتنی معرفت ہو سکتی ہے, جتنی پہچان ہو سکتی ہے وہ کرنے ہیں تمام تر معاملات. لیکن ہو آئی ایم کی استمنا مولانا روم کہ انسان کیا. ٹھیک ہے, کیا انسان اپنی حیوانی شکل میں, یا انسان لائک اس کی جو انرجیٹک فارم ہے یا اسپرچل فارم ہے وہ اس کی ریئلٹی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہے, کچھ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے جیسے تھے, اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہمارے جیسے نہیں تھے. لوگ ہیں نا, آپ کو بریلوی اور دیوبندی کے درمیان آپ ایک ڈفرنس جب آپ قائم کرتے ہیں تو آپ کو حیاتی مماتی کا بھی نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر انسان ہے تو انسان ہے کیا,
who I am, کہ کچھ معلوم نہیں بیدم، بیدم شابارسی کہ کچھ معلوم نہیں بیدم میں کون ہوں، میں کیا ہوں. ٹھیک ہے. سو اس کے اوپر سیکرٹ سیٹ کے اندر انیشلی امر الہی کا what is the will of God, کیا چاہتا ہے، ڈسکسنگ دا why, then who I am, کیستی منم میں کیا ہوں، اس کی انٹرپریٹیشن، ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ. نیکسٹ انڈرسٹینڈنگ کریشن، عرف کائنات. امر الہی آ گیا، اللہ کا امر اترنا ہے، جس طرح وہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ابن عباس ہے نا کہ تمام تر کائنات ہے جہاں پر اسی طرح سے اللہ کا امر اترتا جا رہا ہے. سیپریٹ ٹاپک ہے. کسی منم انسان کی ایکچوئل آئیڈینٹی کیا ہے، انسان کون ہے. پھر عرف کائنات، کائنات کیا اور اللہ نے کائنات بنائی ہے، پیٹرنس بنائے ہیں، اور اللہ نے کیا کیا چیزیں بتائی ہوئی ہیں. پھر کائنات کی انٹرپریٹیشن یا اس کی جو جتنی بھی تفاصیل ہے، جو 3 لیئرز آف آپ کو گروپس نظر آتے ہیں میننگ کے اندر، انڈرسٹینڈنگ کے اندر، پریزنس کے اندر، انہوں نے عرف کائنات ڈفرینٹ طور پر ایکسپلین کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو سیکرٹ سیٹ کے اندر امر الہی آ گیا، who I am, انڈرسٹینڈنگ کریشن، عرف کائنات. نیکسٹ تھنگ انڈرسٹینڈنگ دا کریٹر، معرفت خدا بندی. معرفت کہتے ہیں پہچان کو، لائٹ کو. پھر پتہ کرنے کے بھائی ایکچوئل میں who is، اللہ ہے کیا. اوکے. اور کتنا خاشیت کتنی زیادہ ہے، محبت کتنی زیادہ ہے، الفت کتنی زیادہ ہے. کیونکہ اگر آپ خاشیت کی بات کرو، اللہ سیڈ کہ من خشیت اللہ، مومنین کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کی خشیت سے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ محبت کی بات کریں تو اللہ نے سیڈ یا ایھا الذین آمنوا اشد حب للہ، یا ایھا الذین آمنوا اشد حب للہ. جو مومنین ہیں وہ تو شدت سے محبت کرتے ہیں اللہ سے. اب بندہ کہ what I have to think about it, either it is خشیت، either it is fear of Lord، اور either it is love of God. دونوں میں کیا چیز ہے، کیا ڈفرنس، اور کیا چیز ایکچوئل میں معرفت ہے. what is the actual understanding of Lord، کہ مجھے اس سے اب ہوپ رکھنی ہے. وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈنگ دا کریٹر. اوکے. تو امر الہی، میری آئیڈینٹی، عرف کائنات، اور خدا کی انڈرسٹینڈنگ، اس کا قرب، اس کی معرفت. اوکے. سو دس از دی پارٹ آف دا سیکرٹ سیڈ. سیکرٹ سیڈ کے اندر کیا ہوں گے کہ ہم ایکچوئل میں ایک بنیادی فلسفہ ڈیولپ کر رہے ہیں جس کے اندر ہم پوائنٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ امر کیا ہے، میں کیا ہوں، کائنات کیا ہے، اور انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. یہ فرسٹ اسٹیپ ہے روڈ میپ کا جو میں نے سوچا ہوا تھا. اوکے. اور اس کو ہم پھر لینیج میں لے کر آئیں گے کہ کس طرح سے ہم نے ٹاسک کے اندر اس کو آگے بیان کرنا ہے. نیکسٹ تھنگ، اب اس کے سورسز کیا ہوں گے. یہ آپ اسلامک ہسٹری کے اندر قرآن ہے، دا بیسک بک، سننا، دا بیسک سائیکالوجی، اور دا بیسک دا ایکچوئل اور موسٹ اتھینٹک انٹرپریٹیشن آف قرآن از فرام سننا. یا قرآن ہے، سننا ہے، اسلامک جورسپروڈنس ہے. قرآن پڑھیں گے، سننا پڑھیں گے، اسلامک جورسپروڈنس پڑھیں گے، فقہ پڑھیں گے، اور طریقۃ الاسریہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اصول فقہ پڑھیں گے اور چیزیں وغیرہ دیکھیں گے. نیکسٹ ہیومنزم. انسان ہے تو اس کا بیسک پوٹینشیل ہے. اگر مجھے سیکرٹ سیٹ کا فلسفہ تیار کرنا ہے، یا اگر میں اللہ کا بنا ہوا ہے درجہ احسان کی بہترین چیز یا اشرف المخلوقات چیز ہوں، سو میرے ہیومنسٹک اپروچ کیا ہے، میرا بیسک پوٹینشیل کیا ہے، اور میرے پوٹینشیل کی لمٹ کیا ہے، اور وٹ وی سے انفینٹی میں میری اس کی حد کیا ہے، اور اس کی باؤنڈری کیا ہے. رائٹ. اور مطلب میں کتنا اوپر جا سکتا ہوں، اور کون سی ایسی باؤنڈری ہے جس سے اوپر میں نہیں جا سکتا. کیونکہ ہمارے ہاں علامہ اقبال تو بات کرتے ہوتے ہیں ملکوت کی، لامکاں کی. ٹھیک ہے. نظر آتے ہیں صوفیاء کے یہاں. اوکے. اس کے علاوہ نیکسٹ آئیں گے ہیومنزم کے اندر، پھر ہیومن پوٹینشیل کی بات ہوگی. اور نیکسٹ تصوف، دا ٹیچنگز آف احسان. لیکن اب دیکھیں میں نے اسلامک جورسپروڈنس کو بھی، شریعت کو، فقہ کو بھی رکھا ہے، ہیومنزم کو بھی رکھا ہے، تصوف کو بھی رکھا ہے. اور سورس کیا ہے؟ آف کورس دا قرآن اینڈ دا سنہ. سائیکالوجی، پالیٹکس اینڈ لو. مطلب اب دیکھیں نا کہ آپ تصوف کی اگر آپ فیلڈ دیکھیں نا، اس کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں دیار سیاست ہے اور دیار عشق ہے. کہ مطلب سیاست آڑے آتا ہے عشق کے، اور عشق آڑے آتی ہے سیاست کے. جہاں سیاست ہوتی ہے وہاں محبت یا حب کا نہیں ہو سکتا، معاملہ آ نہیں سکتا، ایموشنز کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. لیکن جہاں لو ہوتا ہے، جہاں عشق ہوتا ہے، وہاں پھر سیاست نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ کام عشق کے آڑے آتا ہے اور عشق کام کے آڑے آتا ہے. مسئلے اور ان دونوں کی پھر کیا لمیٹیشنز ہیں، باؤنڈریز ہیں، اور کس طرح سے. ون مور تھنگ آئی ایم ٹاکنگ دس ان فیور آف اسلامک، اس کی بات ہو رہی ہے، اسلامک فلسفے کی بات ہو رہی ہے. اسلامک فلسفے کے اندر پالیٹکس اور لو کیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ خشیت اللہ کا بھی ذکر ہے اور اشد حب اللہ کا ذکر بھی ہے قرآن کے اندر. دونوں چیزیں قرآن سے مل رہی ہیں.
Next thing, the belief and the courage, either कहां से आएगा, कितना आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जुनैद बगदादी कहते हैं ना, आपको सबको जुनैद बगदादी का इल्म है, ही सेड के जो कुरान है ना या जो इस्लाम है वो इंसानी अकल को बुनियाद भी देता है और छत भी देता है कि सोचना कहाँ है और कहाँ तक सोचना, ठीक है। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर कि बिलीव कहां से लेना है, करेज कहां से लेना है, और वो ये चीजें होती क्या है और उन चीजों को किस तरह से लेकर चलना है। द फियर, अगर बिलीव एंड करेज है, इस्लाम अपने फलसफे से ले रहे हैं, कुरान सुन्ना से, और फियर भी ले रहे हैं, लिमिटेशंस भी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने बताया कि मैंने तुम्हारी अकल को बड़ा लिमिटेड पैदा किया और हमने तो इंसान को इल्म बहुत महदूद दिया, कुरान के अंदर है। फिर खौफ, खशियत अल्लाह ने बयान की है, बिलीव, करेज अल्लाह ने बयान किया है, फमा यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुह। पॉलिटिक्स, खशियतुल्लाह जिक्र है, लव अशद्दु हुब्बुलिल्लाह कुरान में जिक्र है। जो तमाम तर चीजें मौजूद हैं, ला मौजूद नहीं है, ठीक है। और इन चीजों की फिर इंटरप्रिटेशंस और उनके डिफरेंट लेवल के मीनिंग्स क्या हैं। इब्न तैमिया, इब्न अरबी, अब आपको नजर आता है इब्न तैमिया और इब्न अरबी कितने दो इंतहाई डिफरेंट, क्योंकि आपको याद होगा इब्न तैमिया ने इब्न अरबी को जंदीक कहा था, काफिर कहा था, दज्जाल कहा था, ठीक है। नजर आती हैं क्यों? क्योंकि एक तरफ वहदतुल वजूद के फाउंडर, तसव्वुफ के शेखुल, इन्हें आपको याद होगा इब्न अरबी को शेख अकबर कहा जाता है, हजरत शेख मायुद्दीन इब्न अरबी, ठीक है। और अब मजे की चीज है, इब्न अरबी से क्या अब वो खिलाफत उस्मानी निकलती नजर आ रही है, ठीक है। और सामने कौन है? सामने इब्न तैमिया। इब्न तैमिया कौन है? वो फॉट अगेंस्ट मंगोल्स विद द रशिदून्स। चीजें तो नजर आती हैं, दोनों तरफ इस्लामिक एम्पायर उनकी बेस के टॉप की चोटी के लोग हैं, ठीक है, लेकिन दोनों इंतहाई डिफरेंट, दोनों के फलसफे इंतहाई डिफरेंट है, दोनों की इंटरप्रिटेशन इंतहाई डिफरेंट है। एक लिटरल मीनिंग के अंदर चीजें बयान खोल खोल कर बयान कर रहा है, लेकिन एक ट्रेवल्स ऑफ मीनिंग के अंदर चीजें खोल खोल कर बयान कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, शरिया एज अ शिप, बिकॉज शरीयत को तो हम कभी नहीं तोड़ेंगे अगर हम तसव्वुफ में भी जा रहे हैं। स्कॉलर जस्ट सी, जो हमारा पूरी ट्रेडिशन रही है इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, इस्लामिक फिलॉसफी की, ठीक है। उसके बाद द रियलिटी एज द डेप्थ एंड लाइट एज द पर्ल, ओके। शरिया शिप किस तरह? असल में ये इमाम राजी का, अगर आप में से किसी ने पढ़ी हो, आई होप कि आपको आइडिया होगा, वही सेट के जो शरीयत है ना, अल्लाह ताला की मार्फत में अपने अमर को पहचानने के अंदर और अपने आप को पहचानने में और अमर इलाही पहचानने के अंदर, तो इसके अंदर जो शरीयत है वो शिप है, कश्ती है, जिसका जो समुंदर है वो स्कॉलर्स हैं और ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, या तरीकत है। और इसके अंदर जो हकीकत है वो डेप्थ ऑफ सी है, और डेप्थ ऑफ सी के अंदर, रियलिटी के अंदर एक्चुअल में द एक्चुअल लाइट, मार्फत, प्रेजेंस, एक्नॉलेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉर्ड मौजूद है। इमाम राजी का फिलॉसफी एक्चुअल में, ठीक है। शरिया एज शिप, स्कॉलर एज सी, रियलिटी एज डेप्थ एंड लाइट एज द पर्ल। तो सेक्रेट सीड के अंदर जब हम बुनियादी फलसफा या वो चीज जहां से हमने एक्चुअल में अपनी सफर का आगाज करना है, ये बुनियाद है सेक्रेट सीड के अमर इलाही के। इनिशियल में जाएंगे, चीजें देखेंगे, फिर पूरी की पूरी लिस्ट आएगी। कुरान पढ़ना है, सुन्ना पढ़ना है, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस भी देखनी है, ह्यूमनिज्म भी देखना है, साइकोलॉजी देखनी है, तसव्वुफ देखना है, पॉलिटिक्स, लव, दोनों का जिक्र कुरान में बहुत भरपूर तरीके से है, शानदार तरीके से है। तो दोनों की किस तरह देखना है, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे के आड़े आती हैं। बिलीव एंड करेज भी देखना और फियर एंड लिमिटेशंस भी देखनी है। कुरान ने सीधा सीधा फलसफा दिया हुआ है, इब्न तैमिया भी देखने, इब्न अरबी भी देखने, क्योंकि दोनों के साथ एक बड़े बड़े पूरे पूरे स्कूल ऑफ थॉट्स नजर आते हैं। अगर आप इब्न अरबी के फॉलोअरशिप के अंदर लोग देखें, आपको पीर मेरे लिशा नजर आ जाते हैं। ही इज नॉट अ स्मॉल थिंग, मेरे लिशा छोटी चीज नहीं है। मॉडर्न डे के अंदर आपको फतुहातुल मकिया के अंदर इवन अगर आप देखें, वो मौलाना इसहाक साहब कितने बड़े मद्दा हैं इब्न अरबी के। आप डॉक्टर इसरार साहब देखें, आप देखिए मॉडर्न डे के अंदर स्कॉलर्स ने इब्न अरबी की किस तरह से तारीफ की और उनके काम की कितनी बड़े बड़े लेवल पे तारीफ की है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, अहले हदीस स्कॉलरशिप के अंदर इब्न तैमिया वाले लोग नजर आते हैं, ठीक है। तो दो डिफरेंट सीज हैं, दोनों को पढ़ना लाजमी है और दोनों की ब्रिजिंग करना लाजमी है कि दोनों चीजें कहां से इंटर रिलेटेबल हैं, जस्ट बिकॉज हम अपना बुनियादी फलसफा तरतीब दे रहे हैं। और जब तक बुनियाद या सीड तरतीब नहीं दिया जाएगा, तब तक सफर आगाज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बुनियाद मजबूत नहीं होगी, बहुत जल्दी उखड़ जाएंगे। एंड देन द शरिया शिप, स्कॉलर्स एज सी, रियलिटी एज डेप्थ एंड लाइट एज द पर्ल। शरीयत को लेकर चलना है जिसमें सवार होना है, और स्कॉलर्स के पीछे जाना है रियलिटी तक, और उसके बाद रियलिटी तक जाने के बाद वी वुड गो फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्चुअल क्रिएटर,
जिसे हम अल्लाह ताला की रोशनी कहते हैं, जिसे अल्लाह कहते हैं ना अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह अर्दो समावात का, जमीनों आसमान की नूर है, रोशनी है, जिसको एक्चुअल में हमने फाइंड करना है। और अल्लाह ने वही बयान किया कि ये वही रोशनी जो मैंने तुम्हारे अंदर फूंकी थी। सूरह हश्र के अंदर अल्लाह सेड कि जो लोग अल्लाह, जिन लोगों ने अल्लाह को बुलाया, अल्लाह ने उनको बुला दी, मतलब जो लोग अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए, अल्लाह उनके जिक्र से गाफिल हो गया, और अल्लाह ने उनको उनकी अपनी जात से गाफिल कर दिया। अल्लाह ने दो नूरों का जिक्र किया, एक वो जो उसका अपना नूर है अल्लाह का, और एक वो जो उस शख्स का नूर है जो अल्लाह ने अपना अमर या अल्लाह ने अपनी लाइट इंसान के अंदर पैदा की है या फूंकी है या नाजिल की है, जिसके जिसके हमें नजर आता है ना कि वो अल्लाह रेग से भी, शहरक से भी ज्यादा करीब है। ठीक है, सो वो वही चीज है जो हमें सूरह हश्र के अंदर नजर आती है। ठीक है, सो ये बेस है, बुनियाद है इन चीजों के अंदर, रोड मैप के अंदर सेक्रेट सीड या बुनियाद का होना, और चीजें कितनी डाइवर्स हैं और चीजों की इंटर रिलेटेबल ब्रिजिंग कैसी हो रही है। अब अगर आप देखें ना कि आप तसव्वुफ में, और क्योंकि दो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है ना, और बेसिक शरीयत के अंदर किस तरह से ब्रिजिंग हो रही है, शाह वली अल्लाह ने बहुत बड़े लेवल पे काम किया हुआ है इसके ऊपर, और हमें नजर आता है, और हमारे लोग कहते हैं कि मुहद्दिस देहलवी एक्चुअल बिल्ट अ ब्रिज बिटवीन इब्न तैमिया एंड इब्न रबी, जस्ट बिकॉज उन्होंने ट्रांसलेशन उनकी तफसीर इस तरीके से की हुई है। ओके, सो सेक्रेट सीड हो गया। नेक्स्ट हम दोबारा चलते हैं। इनिशियली हमने सेक्रेट सीड कर लिया, अमर इलाही कर लिया। अभी देखें, हमने डिस्कस किया नहीं है कि ये होता क्या। हम जब जर्नी स्टार्ट करेंगे तो बेसिक फलसफे के ऊपर और बेसिक एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, जब बेसिक एस्टेब्लिशमेंट होगी उसके बाद हम जाएंगे सिक्स्थ पिलर की तरफ। अब सिक्स्थ पिलर क्या है? ये तसव्वुफ का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में, कि ये वो जो सिक्स्थ पिलर है, ये प्रोटेक्टर है अमर इलाही का। जो हमारा फलसफा है ना, उसको एक प्रोटेक्टर की जरूरत है, जैसे कि सिक्स्थ पिलर है। अब सिक्स्थ पिलर क्यों कहते हैं? ही सेड के जो दीन है उसके 5 पिलर्स हैं, लेकिन दीन का एक छठा पिलर है जो बाकी 5 पिलर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसको और फरीद ये भी कहते हैं कि दीन का छठा रुकन रोटी है। सूफिया कहते हैं कि अगर रोटी नहीं होगी कुफर की तरफ जाओगे। और रसूल खुदा की हदीस है ऑथेंटिक कि गुर्बत या फकर आपको कुफर की तरफ लेके जाता है। सो रोटी सिक्स्थ पिलर तो होगी, यस, बिकॉज वो आपके अपने दीन की प्रोटेक्शन कर रही है। सिक्स्थ पिलर को एक्चुअल में आप सिर्फ रोटी नहीं समझ सकते, हर वो चीज जो अमर इलाही की प्रोटेक्शन के लिए नेसेसरी है। अब वो मैं आपको तफसील से और मैं वाज़ेह बयान कर देता हूं। वो एक जवान के लिए उसका निकाह भी है छठा पिलर, जस्ट बिकॉज वो उसके दीन की और अल्लाह के अमर की हिफाजत कर रहा है। जस्ट नबी इस्लाम से ना कि मर्द का आधा दीन उसकी औरत के बाद कंप्लीट होता है, निकाह के बाद कंप्लीट होता है। ठीक है, तो और शैतान रोता है कि इसने आज मुझसे अपना 1/3 दीन छीन लिया। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्शन आ गई, सिक्स्थ पिलर आ गया। अब सिक्स्थ पिलर में रोटी है, निकाह है, और हर वो चीज जिसकी जरूरत है। द इस्लामिक सिस्टम इज एक्चुअल दी सिक्स्थ पिलर। जरूरी है, क्यों? क्योंकि वो अमर इलाही की सेक्रेट सीट की बुनियादी इस्लाम की हिफाजत कर रहा है। वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। ओके, सिक्स्थ पिलर ये कॉन्सेप्ट है किसका? अहले तसव्वुफ का, कि 5 पिलर्स हैं, नेसेसरी नहीं है हमें छठा पिलर चाहिए जो 5 पिलर्स को प्रोटेक्ट करेगा। अगर घर में रोटी ही नहीं है, हाउ वी आर गोना, एक मजदूर है जो सुबह, डॉक्टर इसरार साहब ये बात बयान किया करते थे, सुबह 8 से शाम 7 बजे तक मजदूरी कर रहा है और घर में बहुत मुश्किल से खाना पूरा कर रहा है। उसको क्या पड़ी होगी, या उसके पास क्या इतनी हिम्मत और इतना टाइम होगा कि वो अल्लाह से अपना कुर्ब जोड़ सके? नहीं होगा। सिक्स्थ पिलर का होना बहुत जरूरी है। इट कुड बी रिसोर्सेज, इट कुड बी योर हस्बैंड, इट कुड बी योर स्पाउस, ठीक है, इट कुड बी योर वाइफ, इट कुड बी योर सिस्टम, इट कुड बी एनीथिंग जो एक्चुअल में बहुत नेसेसरी है अल्लाह के अमर की या सेक्रेट सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सिक्स्थ पिलर ऑफ इस्लाम इज एक्चुअली द प्रोटेक्टर ऑफ द रिमेनिंग 5 पिलर्स। ओके, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट हमें औलिया ने दिया है, तो जो अहले तसव्वुफ है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द रियलिटी। रियलिटी के अंदर हम फिर क्या करेंगे? मीनिंग्स की तरफ जाएंगे। मीनिंग्स की तरफ जाएंगे, हम तमाम तर चीजें देखेंगे और तमाम तर बाहर देखेंगे, तीनों लेवल्स ऑफ मीनिंग्स देखेंगे। उसके अलावा ना सिर्फ ये चीजें, हम बाकी अपनी एनिमी भी पढ़ेंगे। अपना जो करप्टेड फिलॉसफी है, जो वो फिलॉसफी जो हमारे सामने है, वो मॉडर्निज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है,
وہ कोई भी फिलोसफी है उसको भी पढ़ेंगे कि वो कॉन्टिनेंटल स्कूल ऑफ थॉट भी है, वो फिलोसॉफिकल स्केप्टिसिज्म भी है, वो ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म भी है, वो आइडियलिज्म भी है, वो रियलिज्म भी है, ठीक है, वट एवर इट इज, वो ओरिएंटलिज्म भी है, ठीक है, वो यूटिलिटेरियनिज्म भी है, वो कैपिटलिज्म भी है, वो कम्युनिज्म भी है, सोशलिज्म भी है, ठीक है. सो वी हैव टू काउंटर दैट. रियलिटी मीनिंग्स के 3 लेवल अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करना, उसके बाद अपने अगेंस्ट चीजों को भी देखना, जस्ट बिकॉज एनिमी को और फितने को छांट कर अलग किया जा सके, जिसकी बुनियाद इल्म और विस्डम होगी, और उसकी बैकग्राउंड पे भी हमें कुरान और हदीस नजर आएगी, और हमारे अपने बहरुल जो अलूम है हमारे 1500 साल की हिस्ट्री के अंदर वो नजर आएगा, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज द जिहाद. जिहाद के फलसफे के ऊपर जब हम बात करेंगे तो हम बयान करेंगे कि किस तरह से जिहाद बिन नफ्स जिहाद अकबर है, किस तरह से, क्यों, क्योंकि जिहाद अकबर एक्चुअल में आप 24/7 अल्लाह के अमर को प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने अंदर, आप अपने फलसफे को करप्ट नहीं होने दे रहे. डाउट्स आ रहे हैं, इमाम इब्ने हजम इब्ने कय्युम रोट ना, इंसानी रूह के 2 पढ़ हैं इमाम इब्ने कय्युम, और 2 ही दुश्मन है बड़े. 2 पर का क्या बयान करते हैं इमाम इब्ने कय्युम? एक उसकी खुद ही है, सेल्फ एस्टीम है, उसके अंदर की सेंस ऑफ रूह है, और दूसरा उसका पर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी खुद एतमादी है. और उन्होंने 2 बड़े इवल्स की, 2 बड़ी एनिमीज की क्या बात की? ही सेड कि एक डाउट है, दूसरी डिजायर है, एक शक है, दूसरी शहवत है, ठीक है, जिन दोनों से जिहाद लाजमी होगा. और मैं किस तरह से अपीलिंग लेवल पे जाऊंगा? जब मैं खुद ही में भी जाऊंगा और जब मैं खुद एतमादी में भी जाऊंगा. When I would go for the self esteem and the self confidence, which are actually different things. Yes. So जिहाद, सेल्फ सस्टेनेंस, और हर एक छोटे छोटे लेवल पर, और फिर हम देखेंगे कि क्या ब्रिजिंग है जिहाद में और सदके के अंदर, क्योंकि सदका भी एक छोटे लेवल का जिहाद ही होता है, ठीक है, बिकॉज आप सोसाइटल बैलेंस के लिए ही सदका कर रहे हो, ठीक है. वो मेरा मोहब्बत से किसी से बात करना, शेक हैंड करना भी है, वो मेरा ऊपर जाकर किसी के दरमियान सुलह करवाना भी है. वो नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया अफजल तरीन जिहाद है कि जब एक औरत वो बेवा हो गया तुम उसका निकाह कर दो या उससे निकाह कर लो, ये अफजल तरीन सदका है, ठीक है. और मेरा उस लेवल पर भी है सोसाइटल स्ट्रक्चर के अंदर बैलेंस लाना, अल्लाह की कुर्रे पर अमन कायम करना, और वो इस लेवल पर भी है कि अगर कोई नाइंसाफी करे तो मैं उसका सर से अलग करूं. सो लेवल्स, सदका भी, जिहाद की भी, क्यों? सेल्फ सस्टेनेंस है, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है, प्रोटेक्शन है बाकी चीजों की. और जिहाद और 6th पिलर आपस में बहुत इंटरलिंक्ड है, चीजें नजर आएंगी, ठीक है. यहां तक बयान हो गया, फिर हम जाएंगे डायरेक्शन की तरफ. अब ये तमाम तर चीजें नजर आ गई कि भाई ये बुनियादी फलसफा है. डायरेक्शन है कि व्हाट इज द पाथवे ऑफ अचीविंग द विल ऑफ गॉड. ओके, सो ये चीजें हैं. ओके, अब इनिशियली सेक्रेट सीड है, इस पर मैंने लिखे जो डिजाइन किए थे वो 5 चैप्टर्स किए थे, 6th पिलर पे 4 किए थे, रियलिटी पे 5 किए थे, जिहाद पर भी 4 किए थे, और डायरेक्शन पे 3 चैप्टर्स किए थे. तो ये टोटल 21 चैप्टर बनते हैं, और मैं इस बुक के ऊपर कोई तकरीबन 2.5-1 साल से काम कर रहा था, ठीक है. सो गाइस, रोड मैप के हवाले से बहुत जरूरी था क्योंकि मुझे अपनी चीजें प्रेजेंट करनी थी. सो नाउ द थिंग्स आर ओवर. Now you can ask me, or if you want to add something, you can. Okay, I'm okay. मेरी बात मुकम्मल होगी. Ziaso, for anyone? हाँ, ये आपने वो सारी बात तो कर दी अल्हम्दुलिल्लाह. तो मुझे जो चीज़ समझ आई मैं इसको थोड़ा सा सम अप कर लेता हूँ, ताकि आप उसको करेक्ट कर दें अगर मैं कोई चीज़ गलत ना समझ रहा हूँ. तो इसमें ये कि सबसे पहले तो ये अम्र इलाही और तौहीद का जो कंसेप्ट है उसकी क्लैरिटी आनी ज़रूरी है. और उस इसमें जो आपने भी जैसे बताया कि कुरान मजीद जो है वो प्राइमरी सोर्स होगा हमारे फर्दर स्टेप्स का. और उसके अंदर जो सीरा है उसके जरिए कुरान मजीद जो है वो हमारी फिलॉसफी और हमारी जो माइंड ट्रेनिंग है उसके लिए ज़रूरी है, और वही हमारी जो है वो फर्दर एक्शंस को डिक्टेट करेगा. और एक जो आपने बात की कि जो मफाद है, मतलब हमारा जो मफाद है ज़ाती या इंसानी,
مفاد ہے وہ اللہ کے مفاد کے ساتھ جڑ جائے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید میں اس چیز کو تلاش کریں کہ اس کو انسان سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ مسلم، پھر مومن، اور یہ سارے جو رینکس ہیں یہ ہم کیسے ون کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کون کون سے کام، کن چیزوں کو کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے. تو یہ ساری تعلیمات جو ہے وہ قرآن مجید میں الحمدللہ موجود ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں جو ہے اگر ہم اس کو کم سے کم ایک دفعہ اچھی طرح پڑھ لیں، اور پڑھنے کے علاوہ سمجھ لیں. سمجھنا از دا موسٹ امپورٹنٹ. تو انشاءاللہ یہ کہ ہمارے ذاتی اور اجتماعی فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کا مفاد داخل ہو جائے گا، اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی، اور ہمارا جو ریالٹی کا پرسپیکٹو ہے وہ چینج ہو جائے گا، اور ہمارے مسائل جو ہیں وہ کام ہو جائیں گے. اچھا، نیکسٹ چیز جو ابھی جو ڈویبل آئٹم ہے، جو آپ کا آخری پوائنٹ تھا ڈائریکشن کا، تو اس میں سے میرا خیال ہے کہ ہمارے اس روڈ میپ سے ریلیٹڈ کافی چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں. اور جو آپ نے دوسری سلائیڈ میں پریزنٹ کیا تھا وہ کہ قرآن مجید اور سیرہ اور مختلف علوم جن کا آپ نے تذکرہ کیا، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے گولز اور آبجیکٹیوز بنا کے تو اس کو روڈ میپ میں فل کر سکتے ہیں کہ یہ کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا، اور اس کے لیے ہمیں ان اسٹیپس کی یا ان چیزوں کی ضرورت ہوگی، یا ان اسٹیپس کو فالو کرنا ہوگا. تو پھر انشاءاللہ یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک روڈ میپ کی صورت میں سامنے آ جائیں گی، اور اس کے اندر مزید بھی جو دیگر ٹیم ممبرز ہیں ان کا انپٹ بھی ایڈ ہو جائے گا. تو جو اسٹرکچر ہے اس کو فل کیا جا سکتا ہے. تو اس کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن شیئرڈ ہے پہلی، اور وہ خالی ہے، مطلب اس میں مین چیزیں تو لکھی ہوئی ہیں، ڈومینز آئیڈینٹیفائڈ ہیں، لیکن کس ڈومین میں کون کون سے آبجیکٹیوز ہیں، گولز کیا ہیں، اور ڈیلیوریبلس کیا ہیں، یہ فل ان کرنے. تو آپ ماشاءاللہ اس میں کلیئر ہیں، اور آپ نے اس کو پریزنٹ کیا ہے، تو اس میں آپ بھی بیف اپ کریں اسے، اور دوسرے بھی جو ممبرس ہیں وہ بھی اس کو بیف اپ کریں. اور اس میں جیسے آپ نے تذکرہ کیا، اور آپ کچھ کام کر بھی رہے ہیں ابھی بھی الحمدللہ، مطلب اس چیز کے پروپیگیشن کے لیے. تو یہ سب رستے ایک ہی طرف جا رہے ہیں. یہ ہماری ساری کوششیں ہیں اور جہاد اور یہ سب، یہ بیسیکلی ہم انٹینشنلی یا انٹینشنلی کر یہی کام رہے ہیں. لیکن اگر روڈ میپ میں ہم اس کو تھوڑا سا فارملائز کر دیں گے تو ہم مزید لوگوں کو بھی اس میں شامل کر سکیں گے، اور ہماری جو محنت ہے وہ تھوڑی مزید پروڈکٹیو ہو سکے گی. تو دیٹ از دا ہول آئیڈیا، اور اس کے اوپر جو ہے ہم فردر کام کر سکتے ہیں. باقی پھر اور مزید سجیشن لے لیں دوسرے ممبرس. اینڈ ویل ڈن اینڈ تھینک یو. اور اس کو یہ ابھی آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے یہ اسٹارٹ ہوا ہے، اس میں محنت کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا انشاءاللہ. اور نیکی سے جو آپ کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی خدمت دے. اور اس میں کیونکہ آپ اس میں امیڈیٹ فروٹس کی جو ہے وہ نہیں امید رکھیے، کیونکہ یہ کام اللہ کے لیے اگر کیا جا رہا ہے نا تو اس میں برکت پھر داخل ہو جائے گی، اور یہ چیزیں جو ہے اور زیادہ پروڈکٹیو اور زیادہ جو ہے وہ تیزی سے سامنے آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. تو بہت اچھی کوشش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور آپ مزید اس کام کو جاری رکھیے irrespective آف مطلب جو بھی ہے آگے بھی اپنی زندگی میں انشاءاللہ آپ اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ضرور دیں. تھینک یو. اوکے، تھینک یو ویری مچ ضیاء سر. اچھا، اب اس میں اب ہمیں پوائنٹ دیکھنے کی چیز ہے کہ میں نے اگر ان کو 5 چیزوں میں ڈیوائڈ کیا ہے نا، تو اس کی ایک فارمولیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کیا کہ اگر آپ دیکھتے ہو نا کہ ہمیں بیک آؤٹ کرنا ہے پروڈکٹس کا، اپنی اکانومی اسٹرانگ کرنی ہے اور اپنے ملک کے مطابق چیزیں کرنی ہے، تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہم 6th پلر میں جائیں گے کہ ہمیں پروٹیکشن کرنی ہے، کہ جو ایکچوئل میں ہماری بیسک فلاسفی ہے، جو بیسک مشن ہے، اس کا ایک پروٹیکٹر کریٹ کرنا ہے، ایک پروٹیکٹیو شیلڈ
पे करनी है, तो एट द सेम टाइम सिक्स पिलर भी होगा, जिहाद भी होगा। जैसे मैं बयान कर चुका हूँ, जिहाद और सिक्स पिलर आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, और रियलिटी और सेक्रेट सीड आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो चीजें मतलब ऑफ कोर्स मेरी अकल नाकिस है, और मेरी ना तो इतना एक्सपीरियंस है, ना तो मेरी इतनी उम्र है, तो या हम करते हैं और इन चीजों को लेकर साथ साथ चलेंगे। वेल चीज ये होगी कि एक्चुअल जो पॉइंट है कि हर एक एक पॉइंट के ऊपर हमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स मिलेंगे, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस मिलेंगी, तो हमें एक बड़ी बैलेंस्ड और बड़े एक मुतवाजिन फलसफे के साथ काम करना होगा, जहां पर हमारे पास वो जो होते हैं ना डायमेंशंस ओपन रहे हर एक। क्योंकि ना तो हम सूफिया को इस तरह से तकफीर डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि वो आम स्कूल ऑफ थॉट तो नहीं रहा। हम देखें मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देख लें अजमेर के अंदर, या अगर हम पाको हिंद का मुकाम देख लें, या अगर हम उज्बेकिस्तान की पट्टी देख लें, इलाका बल्ख देख लें, इलाका पंचेरो मिजार शरीफ देख लें, और नीचे में ये बेसिक काबुल और गजनवी का पीरियड देख लें, इधर के मामला देख लें, इधर की स्कूल ऑफ थॉट्स देख लें, हमें चीजें नजर आती हैं, ठीक है। बहुत बहुत चीजें, और कोई भी चीज आम नहीं है। दूसरी साइड पर अगर हम दूसरी इंटरप्रिटेशन के लोग देखते हैं, इब्ने तैमिया छोटी चीज नहीं है, इब्ने हजम छोटी चीज नहीं है, इब्ने कय्युम छोटी चीज नहीं है, वो जो इब्ने वहाब वाले भी मामला हैं, वो आम चीजें नहीं है। वो भी एक्चुअल में अल्लाह ताला ही की तरफ सफर है, और उनकी इंटेंशंस भी, उनके खलूस में शक नहीं है, ठीक है। तो डायमेंशंस को लेकर चलना, ताकि जो भी आए वो अब कोई ना कोई चीज महसूस करे कि उनकी अपनी चीज है। क्योंकि मैं बयान कर चुका हूँ, ये एक्चुअल में नफ्सियात ही की डिविजन है कि चीजों को किस तरह से देखा जा रहा है, किस तरह से परसीव किया जा रहा है। कि मैं अगर अल्लाह ने मुझे बनाया, मुझे 24/7 इबादत में रहने का कहा है, अबूदियत में रहने का कहा है, कि कुर्ब में रहने का कहा है, मकसद क्या है, वाई वाई के अंदर ही फिर हम रियलिटी की तरफ जाएं कि एक्चुअल में चीजों की पर्पस क्या है, वेयर इज अ वाई, ठीक है। तो चीजों को उस लिहाज से बैलेंस करना और उनकी फॉर्मुलेशन करना। यस, ओके, सो वी हैव अदर क्वेश्चंस। वेल हाथिया, मैंने आपके चैट पढ़े थे, या इट्स अ वास्ट टॉपिक, यस, no doubt in this, yes we need to narrow down to multiple steps, of course we have to, हमें narrow down करना पड़ेगा steps के अंदर, क्योंकि मैंने तो बड़ा एक, और ये सिर्फ बहुत बुनियादी और मरकजी चीज मैंने बयान की है। अब जब सेक्रेट सीड के अंदर जाएंगे, बेतहाशा काम होगा। सिक्स्थ पिलर में जाएंगे, बेतहाशा काम होगा, बेतहाशा काम है, और बेतहाशा नॉलेज है, विस्टम है। रियलिटी के अंदर जाएंगे, फिर रियलिटी के अंदर जब हम दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे, जो जो मैं इतना डिस्कोर्स सीरीज कर रहा हूँ, वो भी रियलिटी के अंदर हम का हिस्सा ही होगी, और इन चीजों को समझने के लिए। जिहाद में जाएंगे, फिर हमें अपनी आर्मी स्ट्रेंथनिंग चीजें और हमारी कोशिशें, हमारे सदकात, हमारे काम वगैरह नजर आएंगे। तो यस, अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं, चीजें हैं, तो यस, चीज थिंग्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड दे आर डिवाइडेड। यस, ओके, और वेल we have Mahnur, Rabia Askar and Mariam. So do you guys want to add anything, or आप chat box में लिख सकते हैं, और if you want to speak, you guys can speak. Yes, I'm to you. And if you guys don't want to add anything, तो fine, ठीक है, सही है. So okay, सही है. So this was all. Thank you very much for your joining. अल्लाह आप सब खुश रखे, जज़ाकल्लाह खैर. तो हम इसको अब क्विट करते हैं, और इसको हम अब फर्दर डिस्कस करेंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है गाइस? ओके, तो मैं इसका भी लिंक भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा. ओके, सो ओके, टेक केयर एवरीवन. अल्लाह के अमान में, फी अमान अल्लाह.